السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ مائدہ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کی صرف پہلی 2 آیات جو ہے نا وہ کریں گے۔ پہلے ان کی تلاوت سن لیتے ہیں انہیں 2 آیات کی، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں، مطلب کس پس منظر میں ٹاپک کیا ہے یا اس میں مضمون میں ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، تو یہ والی ساری چیزیں بھی پھر اسی کے اندر ہی آ جائیں گی۔ تو یہ سن لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ تو یہ پہلی 2 آیات کے ہم نے اس میں بھی سن لیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے سورہ مائدہ کا ہی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو ٹاپک زیر بحث تھے، وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ایک جوڑے کی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس میں تھا کیا، سورہ نساء میں بھی اصلاً کون تھے؟ مسلمان مخاطب تھے جو ایمان لا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مدینہ کی ریاست میں اکٹھے ہو رہے تھے، تو ان کے لیے احکامات دیے جا رہے تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں وراثت والی چیزیں تھیں، وہ زیر بحث آئی تھیں، یتیموں کے مال کے بارے میں احکامات دیے گئے تھے، وہاں سے پھر بات نکلی تھی تو رشتوں کی حرمت کے بارے میں وہ چیزیں پھر زیر بحث آ گئیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے اور ضمناً یعنی کہ سیکنڈری اس پہ تو اہل کتاب اور ان کی چیزیں بھی پھر زیر بحث آئی تھیں، اور آخر میں پھر ایک ضمیمے کے طور پہ 4 سوال تھے، تو ان 4 سوالوں کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے سورہ مائدہ میں بھی یہی چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب شریعت اور احکامات دیے جائیں گے، لیکن ایک ایڈیشنل کیا چیز ہوگی کہ جس طرح سے وہ چیز پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے تو اس کو اتمام نعمت کرنا، یعنی کہ اپنی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے تھے اس قرآن پاک کی صورت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی صورت میں، تو ان کے تھرو جب یہ چیزیں مل رہی تھیں تو اس پہ پھر ایک اتمام نعمت کے بس جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر بھی اور وہ چیز پہ جب وہ جملہ کہا تھا نا کہ آج میں نے اپنے جو دین ملا تھا اس کو مکمل کر دیا، جو چیزیں تھیں وہ پرووائڈ کر دی، بالکل اسی سینس میں یہاں پہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب احکامات دے دیے تو وہ اتمام نعمت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے ہمارے اوپر، کہ ہمیں جو نعمت ملنی چاہیے تھی وہ پوری اس طرح سے دے دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ شریعت کے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پھر عہد و پیمان بھی کیا۔
آخری عہد و پیمان کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول، کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو اس سے پہلے عہد و پیمان ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ. ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت ملی تھی، ان کو وہ احکامات دیے گئے تھے، 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں، جن پہ ان کو بنیادی جو 10 احکامات دیے گئے تھے. اسی طرح سے اور جو چیزیں انہیں دی گئی تھیں، تو ان کے ساتھ بھی جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کا عہد ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم یہ پھر پیغام پھیلاؤ گے. اور اس کے عہد کے ساتھ ایک اور اسپیشل سٹیٹس اس طرح سے تھا جو باقی قوموں کے لیے نہیں تھا، کہ اگر تم ان شریعت پہ عمل کرو گے، جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، اللہ کا پیغام صحیح طرح سے آگے پھیلاؤ گے، تو دنیا میں بھی تمہیں باقی قوموں پہ سرفرازی ملے گی، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اگر دنیا میں بھی اگر اس طرح کی کوتاہی کی تو سزا دنیا میں بھی دی جائے گی. عام لوگوں کے لیے، عام اقوام کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ غلطی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جاتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا اور فوراً آپ کے اوپر ڈنڈا لگا، نہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا ہم پڑھتے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے جہاں جہاں انہوں نے غلطیاں کی، ان کے ساتھ اسی طرح سے ان کو سزا ملتی گئی. وہ عہد و پیمان تھے اللہ تعالیٰ کے ان قوم کے ساتھ. اور اس میں جب یہ پوری چیز مل جائے گی، اتمام نعمت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا جو آخری عہد و پیمان ہے وہ اس قوم کے ساتھ، بنی اسماعیل کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پھر کیا جا رہا تھا کہ یہ اب تمہیں یہ منصب دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ ڈیوٹی دی جا رہی ہے، تمہیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ساری دے دی ہوئی ہے. تو اب یہ پیغام تم لوگوں نے آگے پہنچانا ہے، یہ اس شریعت پہ عمل کرنا ہے. اور اسی طرح سے وہی جو چیز ہوگی کہ اگر پیغام پہنچایا جائے گا اور وہ ساری چیزیں کی جائیں گی تو پھر دنیا میں بھی سرفرازی ہے، ورنہ پھر ذلت کی اور وہ والی چیز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظاہر سی بات ہے، پھر ان کے ساتھ اسپیشل سٹیٹس ہو جاتا ہے. تو بنی اسماعیل اس میں وہ والی چیز ہوگی. اور زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو سیرت النبی میں کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ وہ والا مرحلہ تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. ایک طرف وہ اہل کتاب پہ اتمام حجت کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے. یعنی جو اب ایمان لے کے آ رہے تھے ان کو اس طرح کے احکامات دیے جا رہے تھے کہ وہ پیورٹی، وہ پاکیزگی کس طرح سے حاصل کریں. اور وہ مختلف اوقات میں دیکھ چکے ہیں کہ اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں اخلاقی پاکیزگی ہے. اخلاقی پاکیزگی میں آپ اپنے معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں، اس میں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ وہ جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں جسمانی پاکیزگی ہے، جس میں ہم یہ ناخن کاٹنے، بال کاٹنے، صاف ستھرا رکھنے، وضو کرنا، یہ ساری چیزیں جسمانی پاکیزگی میں آتی ہیں. اخلاقی پاکیزگی میں آ جاتی ہیں. پھر عبادات اور وہ ہم چیزیں کرتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے نفس کو بھی ہم پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اہتمام کیا جا رہا تھا، احکامات دیے جا رہے تھے کہ اب جو لوگ اسلام لا رہے ہیں تو ان کو اللہ کے احکامات کھول کھول کے بیان کیے جائیں تاکہ ان کو پاکیزگا بنایا جائے، تزکیہ کیا جائے. اور اینڈ گول کیا ہے کہ اس سے ہوگا کیا کہ ایک پہلی چیز اللہ راضی ہوگا. آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ والی چیز کہی جائے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. اور پھر جنت بنائی ہی ان پاکیزہ لوگوں کے لیے، جو پاکیزگی حاصل کر لے گا اس کو پھر بھیجا جائے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا شروع میں وہ والی چیز تھی کہ سورہ مائدہ میں بھی یہی احکامات آئیں گے. اللہ کا آخری عہد و پیمان ہوگا اور اتمام نعمت ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ نے چیزیں آپ کو بتانی تھی، احکامات دینے تھے، شریعت دینی تھی، وہ بنیادی طور پہ ہو گئی. ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. شروع سے ہی دیکھیں کہ ایمان لانے والے ہی مخاطب ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. بندش کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب عہد و پیمان ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت دی گئی ہے،
ایمان لانے کے بعد کیا کہا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا، تو جب وہ اطاعت میں دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت جو ہمیں دی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو وہ جو اب بندش میرے اوپر ہے کہ میں اپنی مرضی سے اب اپنی زندگی نہیں گزاروں گا، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ بندش جو ہے پھر اس کی پوری پابندی کرنی ہے۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا۔ اس میں حلال حرام کی ابھی آگے چیزیں آئیں گی، وہ ہم کریں گے۔ دو بنیادی میسج ہیں یہاں پہ کہ کس قسم کی بندشیں ہیں۔ ایک وہ چیز جو پاکیزہ اور وہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے جس میں خیر و شر کا شعور ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے طیبات حلال کیے گئے ہیں اور خبائث سب حرام ہیں۔ تو ان طیبات میں جس طرح سے پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جانوروں میں جس طرح سے بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ وہ سارے جو جانور آ جاتے ہیں جو کہ جن کو طیبات میں سے ملائم جانور جن کو کہہ سکتے ہیں، جن کو کھانے میں کسی قسم کا بندے کو کچھ وہ والی چیز نہیں فیل ہوتی کہ بھئی ہم کو غلط کام کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ ان مویشیوں میں سے بھی وہ سب جانور حلال کر دیے گئے۔ اب یہ اسپیشلی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسپیشلی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے بھی یہی احکامات تھے، ان کے لیے بھی اسی طرح طیبات حلال تھی سارا کچھ، لیکن انہوں نے اپنے آگے اس طرح سے بڑھ کر کچھ چیزیں کی تھیں جس کی بنیاد پہ ان پہ ایکسٹرا ریسٹرکشنز لگ گئی ہوئی تھیں کہ ان کے اوپر ایکسٹرا پابندیاں لگا دی گئی تھیں اور ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کر دیا گیا تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی کہ جس طرح سے وہ بال کی کھال نکالتے تھے، بال کی کھال نکالنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دیا گیا تو اس میں اس کو منوان تسلیم کرنے کی بجائے اس میں سے سوال کرنے جانے، ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، اس طرح سے کرتے 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 تو وہ اپنے لیے مزید وہ پابندیاں کھڑی کر لیتے تھے۔ تو ان کے لیے وہ ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے بھی صحیح کہ کچھ جانور تھے کہ بھئی یہ والی چیز بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی گئی، یہ بھی حرام کر دی گئی جو کہ نارملی نہیں تھی باقیوں کے لیے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ سٹارٹ سے آغاز کر دیا کہ مویشی قسم کے سب جانور تم پر حلال کیے، جو پابندیاں بنی اسرائیل پہ لگی ہوئی تھیں وہ ہٹا دی گئیں۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا، اور انعام جو ہے وہ عربی زبان میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بیل کے لیے، اور بہیمت کی جو اضافت اس میں کی گئی ہے یعنی بہیمہ کا جو لفظ کیا گیا ہے اس میں پھر جو وائلڈ چوپائے ہوتے ہیں یعنی کہ جو جنگلی اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ ہرن ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح کی یہ طیبات جو کہ ملائم جانور ہیں یہ سب پھر اسی طرح سے حلال ٹھہرا دیے گئے جس طرح سے بالکل آغاز میں سے تھا، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو بعد میں بتائی جائیں گی کہ وہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک تو یہ ساری لوگوں کو پتا تھا، دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار کرو گے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس حکم کی نوعیت تھوڑی چینج ہے۔ اس حکم کی نوعیت اس طرح سے چینج ہے کہ یہ آزمائش کے قانون کے تحت ہے، اس کا جو خیر و شر کا شعور انسان کے اندر ہے اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور آزمائش والا قانون کس طرح سے اس پابندی ایسی ہے جیسے ماہ رمضان میں جو کھانا پینا جو ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ویسے ٹھیک ہے عام زندگی میں، لیکن جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک آزمائش یا ایک وہ والی چیز ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو ہم اپنے اوپر جو جائز چیز ہے وہ اس پہ بھی اپنے آپ کو پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو وہ ابتلاء کا قانون یا آزمائش یا وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد والی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ دوسرا والا جو کام ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا اور اس کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، تو اس کی نوعیت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ اور کیوں چینج ہو جاتی ہے کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے،
کیونکہ یہاں پہ پھر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے جو ماننے والے ہیں، جو جن کو اللہ کے اوپر یقین ہے، جو اللہ کی بات ماننے کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو جب اس طرح کا بھی حکم دیا جائے گا کہ وہ حلال جانور ہیں لیکن اب احرام کی حالت میں ہو، وہ ساری چیزیں کر لی ہیں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا، تو پھر جو لوگ اس چیز کو بھی مانیں گے وہ اس وجہ سے مانیں گے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ پھر آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر یعنی انہی لوگوں کی طرف توجہ کی گئی جو ایمان لا چکے ہیں، میں خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو۔ تو یہ چیز ابھی چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ شاعر اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں، خدا پرستی کی نشانیاں جن کو یہاں پہ کہا گیا ہوا ہے، وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو اب وہ جو شاعر اللہ ہیں وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، تو یہ بیسیکلی شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ علامت کی ایک میں سادہ سی اگزامپل دوں کہ جس طرح کسی ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، دیکھنے میں اگر ہم پاکستان کے جھنڈے کو دیکھیں، وہ ایک کپڑا ہے، اس پہ سبز رنگ ہے اور ایک کچھ سفید رنگ ہے اور اس پہ کچھ چاند ستارہ بنا، لیکن جب اسی ایک کپڑے کو، اسی رنگ کو میں علامت بنا دوں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، تو جب یہ جیسے ہی یہ چیز علامت بن جاتی ہے تو اس کا احترام پھر ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ میرے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ میرے ملک کا سمبل ہے، یہ اس کی علامت ہے، تو پھر میں اس جھنڈے کا احترام کروں گا۔ وہ جب نیچے گرتا ہے تو پھر میں اس کو اٹھاؤں گا۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میرے ملک کی علامت ہے۔ اسی طرح قومی ترانہ ہوگا تو کہنے کے تو وہ کچھ اشعار ہیں، کچھ الفاظ ہیں، جس طرح سے بہت زیادہ شاعری کی جاتی ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے یہ علامت آ جاتی ہے کہ یہ قومی ترانہ ہے میرا، تو جب وہ پڑھا جائے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ بالکل اسی ایگزامپل کو، اسی مثال کو سامنے رکھیں تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں کچھ بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، ان کا جو علامتی اظہار ہے، اس کے جو نشان مقرر کر دیے گئے ہیں، تو ان کی بے حرمتی بھی اسی طرح سے ہم نے نہیں کرنی اور ان کا بھی ادب اسی طرح سے کرنا ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں اگزامپل کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے حجر اسود کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، تو وہ ایک اظہار ہے، وہ ایک علامت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دینا۔ تو یہ کتنی بڑی علامت ہے، کتنی بڑی اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ آپ اس علامت کے اظہار کے لیے پھر جاتے ہیں اور ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ شاعر اللہ ہے کہ وہاں پہ حج پہ اگر جاتے ہیں تو جب ہم شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں تو یہ نہیں کہ شیطان وہاں بندھا ہوا ہے، وہ ایک علامت کے طور کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور بڑی بڑی حقیقتوں کے علامتی اظہار ہیں۔ ان کو بھی بے حرمت نہیں کرنا، ان کی حرمت بھی پھر قائم کر دی گئی، اور اسی طرح سے یہی جو کر دی گئی ہیں۔ تو ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ کچھ چیزیں یہاں پہ پھر بیان کی جا رہی ہیں کہ حرام مہینے، یہ جو مقدس مہینے قرار پائے ہوئے تھے ادھر، کہ قریش میں اور آس پاس کے جو قبائل میں ان کا ایک بہت بڑی جو چیز تھی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جنگ و جدال ہوتے تھے، تو ان میں کچھ حرام مہینے مقرر کر دیے گئے تھے جن میں لوگ ان کی طرف آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ عمرہ اور حج اور یہ والی جو چیزیں تھیں وہ کرنے کے لیے مقدس مقامات پر آتے تھے، تو ان پہ لڑائیاں ممنوع کر دی گئی تھیں۔ تو اب وہ جو ممنوع کر دی گئی تھیں تو اس میں پھر یہ حرام مہینے تھے تو ان کا بھی تقدس تھا، تو اس کو بھی شامل رکھنا ہے۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی، کہ اب وہ لوگ جب آ رہے ہوتے تھے تو وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے آ رہے تھے، یا ویسے ہی جس جانور کے اوپر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ اب قربانی کا جانور ہے تو اس کو بھی حرمت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ حرمت کیوں حاصل ہو جاتی ہے؟ کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے
اس کو سامنے قربان کرنے کے لیے ہم نے اس کو وقف کر دیا. تھوڑی سی میں یہاں چیز بتاتا جاؤں کہ میرے لیے کم از کم ایک وہ چیز تھی جب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قربانی کرتے ہی کیوں ہے کہ ایک جانور کی ہم نے جان لے لی اور اس میں ایک پہلو تو چلو یہ ہے کہ اس کے بعد بانٹا جائے گا تو چلو کچھ لوگ اور کھا لیں گے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ پہلو کیا نکل رہا تھا کہ وہ پہلو ہے کہ اس چیز سے اس کا اظہار ہوتا ہے. جب ایمان بندہ لے آتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جان مجھے دی گئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تقاضا آئے گا تو میں اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. دوسری طرف کیا چیز ہوتی ہے کہ مال جو ہے، جو اس حد تک یقین پختہ ہونا کہ یہ جتنا مال مجھے حاصل ہے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ چاہے تو یہ بالکل اسی طرح سے واپس لے لے، میرے پاس کچھ پھوٹی کوڑی بھی نہ رہے. تو یہ احساس ہونا، اور اس کے لیے پھر یہ سمبلز اور وہ چیزیں رکھی گئیں جو کہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ جان کی حقیقت کو برقرار اور اس چیزیں کو برقرار رکھنے کے لیے کہ جب میں قربانی کا جانور اللہ کی ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، تو بنیادی طور پہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اس حقیقت کو بھولا نہیں کہ میری جان تیری ہی دی ہوئی ہے، اور جب تقاضا ہوگا، جب وہ چیز ہوگی تو یہ تیری طرف واپس لوٹانی ہے. اور اس کی علامت کے طور پہ میں اس جانور کی قربانی کر کے جو میری طرف سے دیا جا رہا ہے اس کا اظہار کر. دوسری طرف زکوٰۃ یا وہ جو مال دینے کی بات ہوتی ہے وہ بھی وہی کہ اس کا ایک اظہار ہو رہا ہے کہ مجھے جو مال دیا گیا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، اور زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جب میں مال باقیوں کو دیتا ہوں تو اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو بھولا نہیں ہوں کہ یہ جو مال ہے یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تیری ہی راہ میں یہ خرچ کر کے میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ جب تقاضا آئے گا، جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی، جب مال کا خرچ کرنا پڑے گا تو میں کروں گا، اور اس کے علامتی اظہار کے طور کے اوپر میں یہ مال خرچ بھی کر رہا ہوں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ زکوٰۃ اور وہ چیزیں جو فرض کر دی ہیں. وہ عبادت جو نماز ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر بھی تقویت کا پھر احساس ہوتا ہے. جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں وہ ساری چیزیں ریوائز ہوتی ہیں، تو یہ ویسے ہی اس کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے. تو نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ اس کی چیز اب روایت کم و بیش ختم ہو گئی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے شاعر میں شامل کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم جب قربانی کے جانور تھے ان پہ ایک علامتی طور پہ پٹا ڈال دیا جاتا تھا جن کو ہدیے کے جانور ہوتے تھے، اور جب یہ جا رہے ہوتے تھے حج و عمرہ کے لیے تو یہ جانور ساتھ لے کے جائے جاتے تھے، اور پھر یہ ان کو وہیں پہ ہی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا جو ایریا تھا وہاں پہ کچھ مخصوص کیا ہوا تھا، اور وہیں پہ جا کر ان کی قربانی ہوتی تھی. تو وہ چیزیں ہمیں بالکل، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو اس در سے بھی آ جاتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ جانور بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، لیکن جب نہیں آگے جا سکے تو پھر احکامات میں آیا تھا کہ وہیں پر ہی وہ جانور ذبح کر دیے جائے جن کو بنیادی طور پہ وہیں حرم میں لے جا کے ذبح کرنا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے شاعر میں شامل کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اب ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، نہ ان لوگوں کو کسی قسم کا تنگ کرنا ہے، نہ یہ چیز کرنی ہے کہ اب جنہوں نے احرام باندھ لیا یا جنہوں نے نیت کر لی اور وہ حج و عمرہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے مکہ یا بیت الحرام کی طرف سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کسی قسم کا ان کو تنگ کرنا اور وہ چیزیں کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے جو کہ سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جذبات اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سچویشن کیا تھی کہ جن لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی قریش سے اور جانا پڑا تو ان کی محبت میں تو کمی نہیں آئی تھی اپنی جگہ پر واپس جانے کی، لیکن جن لوگوں نے پھر زیادتی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا، اب جب مسلمانوں کے وہاں جانے کا ٹائم آتا ہے یا مسلمانوں کو وہاں پہ فتح حاصل ہوتی ہے اور وہی لوگ اگر اس طرح سے ان لوگوں کے گروہوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں تو جو ایک ایسی جو چیز پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر بدلہ لینے کی کہ انہوں نے مجھے اس ٹائم روکا تھا تو میں بھی پھر اس طرح سے ان کو روک سکتا ہوں، کیونکہ اب میرے اندر یا ہمارے اندر اتنی پاور آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ اس گروہ نے تو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، لیکن اب جو رد عمل یا غصہ تھا اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو اس حد سے گزرنے نہیں دینا کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگ جاؤ، تم ان کا راستہ بند کرنا شروع کر دو، تم ان کے ساتھ کوئی غلط یا اس طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دو۔ تو ایک مومن، ایک سچا ایمان لانے والے کو کس طرح سے اللہ کی شریعت کو، اللہ کی احکامات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ جو جذباتیات، غصہ، بدلہ لینا، یہ کرنا، وہ ساری چیزیں کرنا، اس کو کس حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے کہ وہی کام دوبارہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور یہی چیز آگے ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ اب یہاں پہ سب سے کی جو بات کہے کہ اس میں بہت بڑی چیز ہمیں بتا دی گئی ہے کہ اس میں پھر دوست بھی شامل ہے، اس میں ہمارا بدترین دشمن بھی شامل ہے۔ اگر میرا بدترین دشمن بھی آ کر نیکی اور خدا ترسی کا کوئی کام کہہ رہا ہے کہ وہ کرنا ہے تو پھر مجھے اپنی جذباتیات، اپنی جو چیزیں ہیں، اپنا وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھنی ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام ہے اور وہ خدا ترسی کا کام ہے تو اس میں پھر بدترین دشمن بھی ہو تو مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور یہ وہ اساسات ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں اس پاکیزہ معاشرے کی جس میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اٹھا کر ایک اس بلند مقام تک لے جا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے جس میں ان کی اپنی دشمنیاں یا اپنی کوئی اس طرح کی چیز، اپنی جذباتیات وہ پیچھے رہیں، اور فیصلہ کن چیزوں پہ ہو کہ حق بات جو کہی جائے گی، جو نیکی کی چیز کی جائے گی، نیکی کی بات کہی جائے گی، اس کو مانا جائے گا irrespective کہ وہ میرے دوست کی طرف سے آ رہی ہے، میری فیملی کی طرف سے آ رہی ہے، میرے دشمن کی طرف سے آ رہی ہے۔ اگر وہ سچی بات ہے، نیکی کی بات ہے تو مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ کیا، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ وہی والی چیز کہ اب اگر مجھے اپنے سرکل میں، اپنی فیملی کے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بہت قریبی تعلق ہے، کوئی ہے، لیکن وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، گناہ اور زیادتی کا کام کرنا ہے، تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا رویہ ہونا چاہیے کہ میں ان میں کسی سے تعاون نہیں کروں۔ کیوں نہیں کروں؟ کہ آگے وجہ بتا دی، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مطلب ہمیں دیکھنا ہے، ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے قریبی سرکل، رشتہ داری، فیملی، دوست،
ان کی طرف سے بھی جب حق کی بات آئے گی، جو نیکی کی بات آئے گی، اس میں مجھے ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ میرا خدا مجھے کہہ رہا ہے اور میں ایمان لانے والے میں سے ہوں، میں اللہ کی بات ماننے والے میں سے ہوں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ گناہ کا کام کرنا ہے، کوئی زیادتی کرنی ہے، تو پھر میں تعاون نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہی دو آیات پھر آج کے لیے میں نے تیار کی تھیں۔ ایک دفعہ اس کا پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کے علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح سے ڈھالنے کی توفیق دے جس میں ہم نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس میں ہمارے سامنے بھی کوئی اس طرح کا موقع آئے تو ہم اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ کس کی طرف سے وہ بات کہی جا رہی ہے، بلکہ اس نیکی اور خدا ترسی کے کام میں حصہ ڈالیں، اور پھر گناہ اور زیادتی کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔